سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے۔ مضمون: اگر عشق فرمانے کی چیز ہے۔ آواز: وجی احمد صدیقی۔ اگر عشق فرمانے کی چیز ہے تو ہم نے بھی فرمایا ہے، بڑی شائستگی سے فرمایا ہے، بڑے سلیقے سے فرمایا ہے، نہ اخلاقی اقدار کو پامال کیا، نہ معاشرے کی کوئی دیوار گرائی، نہ اسلامی حدود کی خلاف ورزی کی، انتہائی شریفانہ اور رازدارانہ انداز سے فرمایا ہے۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، نہ والدین کو، نہ دوست احباب کو، نہ ان حسیناؤں کو جن کے عشق میں کچھ عرصہ مبتلا رہے۔ نہ کبھی خود اظہار عشق کیا، نہ کسی نامہ بر کی خدمات حاصل کیں، نہ کسی پیامبر کی۔ ویسے بھی بھلا زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، بلا وجہ پبلسٹی ہوتی۔ ہمیشہ محتاط زندگی گزاری، کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ شرافت اور رازداری کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ویسے بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کی نیک نامی متاثر ہو، کسی کا مستقبل تاریک ہو، کسی کا رشتہ کھٹائی میں پڑے، کوئی رقابت کی آگ میں جلے۔ ہم نے بڑی محتاط زندگی گزاری، جو کام بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا، پلاننگ سے کیا۔ یہی وجہ ہے ہمیشہ دو عشق ساتھ فرمائے، تاکہ کبھی بھی ناکامی کی صورت میں دل پر برا اثر نہ پڑے، ذہنی صدمہ نہ پہنچے۔ ویسے بھی دوران عشق ہم نے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بڑا خیال رکھا، کبھی دیوانے نہ ہوئے، ہمیشہ قیس کی آبرو کا پاس کیا۔ ائمہ عشق کا ریکارڈ توڑ کر ہمیں کیا ملتا، کبھی صحرا نوردی نہ کی، کرتے بھی کیسے آس پاس کہیں صحرا ہوتا تو صحرا نوردی کی سوچتے۔ شہری کیا جانے صحرا کیا ہوتا ہے، صحرا نوردی کیا ہوتی ہے۔ عشق ہمارے لیے تو بڑا سوز بند ثابت ہوا۔ ہم نے عشق سے بہت کچھ سیکھا، شب بیداری سیکھی، صبح خیزی سیکھی، تنسازی سیکھی، مصوری سیکھی، دست شناسی سیکھی، شاعری سیکھی، یوگا کی ابتدائی مشقیں سیکھیں، یعنی گہری گہری سانسیں لینا۔ بعض کم عقل اسے آہیں بھرنا بھی کہتے ہیں، تحفہ ان کی عقل پر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود آگاہی سیکھی۔ عشق فرمانے سے پہلے نہ لباس کا ہوش تھا، نہ بال سنوارنے کا سلیقہ، نہ چلنے پھرنے کی تمیز، نہ بات کرنے کا ڈھنگ۔ عشق نہ فرماتے تو نکسوڑیا ہی رہتے۔ یہ جو آج آپ ہمیں خوش لباس پاتے ہیں، یہ جو چال میں تمکرت ہے، یہ جو چہرے پہ رونق ہے، یہ جو انداز تکلم ہے، یہ جو ہونٹوں پہ تبسم ہے، سب فیضان عشق ہے۔ اگر ہم عشق نہ فرماتے تو آپ ہم میں کبھی جذبہ خدمت خلق نہ پاتے۔ اسی جذبے کے تحت ہم نے مدتوں انہیں بحفاظت گھر چھوڑا جو ہمیں اچھے لگے۔ بعض احمق اسے پیچھا کرنا بھی کہتے ہیں اور معیوب جانتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہماری طرف سے بھاڑ میں جائیں۔ یہ جو آپ کسی تنساز کی طرح گٹھا ہوا جسم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی دور کی یادگار ہے جب ہم عشق فرماتے تھے، مقدر گھماتے تھے، ڈولے بناتے تھے، تن آسانی چھوڑ دی تھی، تنسازی کرتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا پیروں بس اسٹینڈ پر مسٹر یونیورس کی طرح پوز بنائے خاموش کھڑے رہتے تھے۔ مجالے ہمارے ہوتے ہوئے کسی نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو۔ بس اسٹینڈ پر نظم و ضبط ہمارے ہی دم سے قائم تھا، چھیڑ خوباں سے کرنے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ اسی بہانے روز چہل قدمی بھی ہو جاتی تھی، طاقت کا مظاہرہ بھی اور قانون کی حفاظت بھی۔ لوگ آج بھی ہم جیسے مخلص لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ اگلی سی بات نہیں۔ غالب نے مہرخوں کے واسطے مصوری سیکھی تھی، ہم نے بھی سیکھی تھی۔ یار بڑا مہنگا شوق ہے، پتہ نہیں غالب کس طرح کام چلاتے تھے۔ ہم تو زیادہ عرصہ جاری نہ رکھ سکے اس شوق کو۔ کچھ اور دن جاری رکھتے تو شاید جیبیں خالی ہو جاتی، نہ جانے کس کس کے مقروض ہو جاتے۔ جب عشق فرماتے تھے تو دست شناسی بھی آتی تھی، اب نہیں آتی، اس لیے چھوڑ دی کہ تعلیم بہت متاثر ہو رہی تھی۔ دست شناسی پر کتابیں پڑھتے یا اپنے کورس کی؟ ہماری دست شناسی کے سبھی قائل تھے، جسے دیکھو ہاتھ دکھانے بیٹھ جاتا تھا، جن کے لیے سیکھی تھی وہی نہ دکھاتے تھے۔ خیر ہمیں کیا، ہمارے لیے تو یہی بہت تھا
کہ ہم نے دست شناسی سیکھ لی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہماری دست شناسی کے معتقد ایک دوست ہاتھ دکھانے بیٹھ گئے۔ دیکھا تو قسمت میں 2 شادیاں لکھی تھیں۔ لکیریں بتا رہی تھیں کہ پہلی شادی ناکام ہو جائے گی اور دوسری کامیاب رہے گی۔ یہ جان کر تو ان کی جان نکل گئی۔ ہونقوں کی طرح ہمیں دیکھنے لگے۔ یار اب کیا ہوگا، کچھ کرو، خدا کے لیے کوئی ترکیب نکالو۔ ہم نے تمام رات غور کیا۔ لکیروں کو شکست دینے کی ایک ہی ترکیب نظر آئی۔ دوسرے دن انہیں یہ ترکیب بتا دی کہ دوسری شادی پہلے کر لو اور ایسی خاتون سے کرو جو ناپسند ہو۔ جیسے ہی شادی ناکام ہو جائے اپنی پسند کی خاتون کو شریک حیات بنا لینا۔ انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل کیا، دوسری شادی پہلے کر لی۔ 25 سال سے اٹھتے بیٹھتے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، پہلی شادی کی حسرت لیے دل میں پھرتے ہیں، دوسری شادی نہ جانے کیوں آج تک ناکام نہ ہو سکی۔ ہم نے لکیروں کو دھوکہ دینا چاہا، لکیروں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ قسمت میں جو لکھا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ شاید وہ دنیا کے واحد آدمی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ دوسری شادی کر لی، پہلی شادی کر ہی نہ سکے۔ آج یہ جو آپ ہمارے چہرے پر سرخی دیکھتے ہیں، یہ بھی انہی دنوں کی یادگار ہے جب ہم عشق فرماتے تھے۔ صبح سویرے اٹھ جاتے تھے، لمبی لمبی سانسیں لیتے تھے، مکان کی چھت ہو، تازہ ہوا ہو، کھلی فضا ہو، صبح کا وقت ہو، گہری سانسیں ہوں تو خون صاف ہو ہی جاتا ہے۔ بعض چغد اس چکر میں تھے کہ ہم صبح خیزی ترک کر دیں، لمبی لمبی سانسیں لینا چھوڑ دیں۔ ناصح مشفق بن کر اکثر سمجھانے چلے آتے تھے، میاں رات دیر سے سوتے ہو، صبح جلدی اٹھ جاتے ہو، نیند پوری نہیں ہوتی، آہیں بھرتے نظر آتے ہو، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہیں کیسے سمجھاتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ جنہوں نے ہمیں زیادہ تنگ کیا ہم نے انہیں بہت لتاڑا، یہاں تک کہہ دیا کیوں روز چلے آتے ہو سمجھانے کو ناصح؟ ہم پوچھتے ہیں تم ہمیں سمجھے ہوئے کیا ہو؟ ایسے نادان دوستوں سے اللہ بچائے، دماغ خراب کر دیتے ہیں، دیوانہ بنا دیتے ہیں، جینا آرام کر دیتے ہیں۔ بیشتر لوگ عشق کو نہ جانے کیوں برا گردانتے ہیں۔ مجازی اور حقیقی کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، پر اتنا جانتے ہیں قدماء نے عشق پر بڑا زور دیا ہے، اور تو اور علامہ اقبال بھی اس پر بڑا زور دیتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے اس کی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی۔ ہمارا خیال ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ تعلیمی دور میں ہم نے تو یہی دیکھا، جس نے بھی عشق فرمایا اس کی کایا پلٹ گئی، چولا ہی بدل گیا، بن ٹھن کر رہنے لگا، سوٹ پہننے لگا، ٹائی لگانے لگا۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہمیں تو عشق فرمانے کا ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ شاید تا دم مرگ جاری رہے، حسیناؤں سے نہ سہی، حوروں ہی سے سہی۔